دوسرا موضوع جو اہم ہے ملکی، اس میں گلگت بلتستان کے انتخابات ہیں جو ظاہراً 2 دن بعد پرسوں ہونے والے ہیں 15 کو، اور بعض سیاستدانوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہو چکے ہیں، یعنی ووٹ پڑ چکے ہیں، صندوق بھر چکے ہیں، صرف 15 کو نکالنے ہیں انہوں نے باہر۔ کس کے نکالنے؟ یہ سیاستدانوں کا نظریہ ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ انہوں نے کہا کہ ووٹ ڈالے جا چکے ہیں، حکومت نے اپنے کینڈیڈیٹوں کو لیے سارے صندوق بھروا کے رکھے ہوئے ہیں۔ اس دن کچھ صندوق رکھے جائیں گے عوام کے لیے، اور عوام ان صندوقوں میں ڈالے جائیں گے۔ جن میں عوام نے ڈالنا ہے ووٹ وہ اسی طرح بند پڑے رہیں گے، اور جن میں ڈلوائے جا چکے ہیں ان سے نکال لیے جائیں گے۔ یہ بعض سیاستدانوں کا، پیپلز پارٹی کے چیئرمین کا یہ نظریہ ہے۔ دوسروں نے قبول کیا ہے، نہیں کیا ہے، یا مقامی لوگوں نے، یہ معلوم نہیں ہے اس میں کتنی صداقت ہے، لیکن انہوں نے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے۔ دوسرا پہلو ان انتخابات کا یہ ہے کہ ابھی بعض کالم نگاروں نے بھی لکھا ہے، چونکہ گلگت بلتستان کے انتخابات کی اہمیت پورے پاکستان کے دیگر حصوں سے زیادہ ہو چکی ہے۔ یہ بھی ایک عجیب تعجب کی بات ہے کہ پہلے گلگت بلتستان کے انتخابات کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہوتی تھی، کوئی بڑا سیاسی لوگ جاتے ہی نہیں تھے اس علاقے میں، چونکہ وہاں سہولتیں نہیں ہیں ان کے لیے، ہوٹل نہیں ہے، ریسٹورانٹ نہیں ہے، عیاشیاں ان کی نہیں ہیں، علاقہ اس طرح کا ہے، تو وہاں نہیں جاتے تھے۔ لیکن اب تو جا کر پڑاؤ ڈال لیا ہے انہوں نے، اور ہر جماعت کے بڑے لیڈر، وزیر اعظم خود گئے ہیں، اور وزیر اعظم نے حکومتی بہت سارے لوگ الیکشن کے موقع پہ بھیجے ہیں، اعلانات بھی کیے ہیں۔ انہیں الیکشن کے دنوں کے لیے یہ اعلانات، بعد میں نہ لوگ سمجھیں کہ بعد میں جیسے خود وزیر اعظم بھول جائیں گے، اس طرح آپ نے بھی بھول جانا ہے ان باتوں کو، ان کو یاد نہیں رکھنا، اپنے آپ کو اذیت نہیں دینی۔ یہ صرف الیکشن کے دنوں کی باتیں ہوتی ہیں، جیسے شادی کے موقع پہ لوگ باتیں کرتے ہیں نا، وہ خوشی خوشی کی باتیں، دلہن بھی ہنس رہی ہوتی ہے، دلہا بھی ہنس رہا ہوتا ہے، ساس بھی ہنس رہے ہوتے ہیں، تو وہ عموماً ہمارے یہاں رواج ہے کہ لڑکی جب گھر سے روانہ ہوتی ہے تو روتی ہے، ماں باپ سے جدا ہوتے ہوئے روتی ہے، دلہا ہنس رہا ہوتا ہے اور دلہن رو رہی ہوتی ہے۔ تو ایک بچے نے، دلہن کے چھوٹے بھائی نے اپنے ابا سے پوچھا کہ بابا یہ داماد ہمارا بہنوئی ہنس رہا ہے اور بہن ہماری رو رہی ہے، تو یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ دلہن کے رونے کا آخری دن ہے اور دلہا کے رونے کا آغاز ہے ابھی۔ اس کے بعد یہ کبھی نہیں روئے گی اور وہ روز روئے گا اس کے بعد۔ تو آپ یوں سمجھیں کہ یہ جو اس وقت سیاسی گئے ہوئے رو رہے ہیں، یہ ان کے رونے کا آخری دن ہے، اور بلدیوں کے رونے کی تاریخ اب 5 سال کے لیے روتے رہیں گے۔ یہ وہ ماجرا ہے۔ بعض کالم نگاروں نے بھی بہت اچھی کوریج دی ہے گلگت بلتستان کے الیکشن کو۔ اس دفعہ ٹی وی نے، میڈیا نے اور اخباروں نے، صحافیوں نے بہت بڑھ کر اہمیت دی ہے، باقی دنیا میں بھی دی جا رہی ہے، کہ اس الیکشن کے فیصلے بہت فیصلہ کن ہوں گے پاکستان کے دیگر معاملات کے لیے۔ چونکہ حکومت مخالف تحریک چل رہی ہے، تو الیکشن گلگت بلتستان کے تعین کریں گے کہ اس حکومت نے باقی رہنا ہے یا چلنا ہے، یا اپوزیشن نے حکومت کو ختم کرنا ہے، اور زور بھرپور لگا رہے ہیں، ایڑی چوٹی کا زور۔ کس بات پر زور لگا رہے ہیں؟ یہ بعض کالم نگاروں نے لکھا ہے کہ اس وقت گلگت بلتستان میں ایک دنگل ہے، ایک جنگ ہے، اور وہ جنگ ووٹ لینے کی نہیں ہے کہ ووٹ لیں، وہ جنگ ہے لوگوں کو بیوقوف بنانے کی۔ مختلف چیزوں سے بیوقوف بنایا جا رہا ہے، نعروں سے، شعاروں سے، جھوٹے وعدوں سے، اور بلیم سے، اتہام سے، اس کے اوپر حملہ، اس کے اوپر حملہ، اور انہیں یقین ہے کہ ہر پارٹی کو یقین ہے کہ ہم بیوقوف بنا لیں گے، یہ عوام ہماری باتوں سے بیوقوف بنیں گے، اس کی باتوں سے بیوقوف نہیں بنیں گے۔ حکومت نے اپنے جلسے شلسے کر کے سارے، اور کرونا کا بہانہ کرا کے پابندی لگا دی ہے کہ اب کوئی جلسہ نہیں کر سکتا،
اور حکومت نے جو گلگت بلتستان کو ایک اور اعزاز حاصل ہے کہ حکومت کے ایک وزیر ہیں، وزیر شہد کے نام سے مشہور ہیں. اب پتہ نہیں گلگت بلتستان والوں کو پتہ ہے یہ ماجرا یا نہیں پتہ، لیکن باقی ساری دنیا جانتی ہے. جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے. گلگت بلتستان والوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے، اور میرے خیال میں پتہ ہے، چونکہ وہاں ان وزیر صاحب کو جو پروٹوکول ملا ہے اور جس طرح روحانی شخصیات نے ان کے شہد کا استقبال کیا ہے اور سرور جس طرح ان کے حق میں نعرے لگائے گئے ہیں، تو اس سے لگتا ہے کہ پتہ ہے ان کو. ایک بڑے مشہور شاعر وزیر ہیں اور بڑے خوبصورت بھی ہیں، اور گلگت بلتستان کے امور کے وزیر ہیں. یہ اسلام آباد میں ان کی گاڑی پولیس نے پکڑ لی تھی، اور چونکہ پاکستان کی پولیس تو ٹھیک نہیں ہے نا، ایسے غلط پولیس ہے، تو اس پولیس کو یہ لگا کہ یہ شراب ہے. بہت ساری بوتلیں ان کی گاڑی سے نکال لیں اور پولیس یہ سمجھی کہ یہ شراب ہے. البتہ یہ خود ایک بات ہے کہ پاکستان کی پولیس آیا شراب کو پہچانتی ہے یا نہیں پہچانتی. یہ خود اتنا میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے ہمیں بدگمان پولیس کے بارے میں کہ شراب بھی نہ پتہ ہوگا ان کو کہ یہ کیا ہے. باہر کے پولیس نے کہہ دیا کہ یہ شراب پکڑی گئی ہے وزیر صاحب سے، لیکن چونکہ مضبوط وزیر تھے تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ شراب نہیں بلکہ شہد ہے، یہ وزیر اعظم کے لیے لے کے جا رہے تھے، ان کے گھر کے باہر ہی پکڑے گئے تھے. تو یہ شہد تھا، تو اس وقت سے وہ مشہور ہیں وزیر شہد. تو یہ ابھی گلگت بلتستان میں حکومت کے اصل جو نمائندے ہیں یہ وزیر شہد ہیں جو یہاں پر. تو ظاہر ہے کہ اس قسم کی شخصیات اگر وہاں لوگوں کے پاس گئے تو شہد ہی دیں گے وہاں، ان کے پاس تو وافر، جس کے پاس جو چیز ہے وہی دیں گے وہاں پر. اور پتہ نہیں کتنوں لوگوں کو شہد دیا بھی ہوگا انہوں نے، وہ شہد سے لطف اندوز بھی ہوں گے، مسرور بھی ہوں گے، ان کی حمایت بھی کر رہے ہوں گے. ہر ایک اپنے تئیں لگا ہوا ہے گلگت بلتستان کے لوگوں کو بے وقوف بنانے میں. اب یہ گلگت بلتستان کے لوگوں نے فیصلہ کرنے کہ کس کی بے وقوفی کی باتیں پسند آئی ہیں، کون سا چینل اچھا لگا ان کو، عبوری صوبے والا اعلان یا ترقی والا اعلان یا فلاں. باہر کے بہت کچھ کہا جا رہا ہے اس وقت. گلگت بلتستان کے لوگ اس وقت نارمل حالت میں نہیں ہیں، چونکہ الیکشن میں پورا پاکستان ایب نارمل ہو جاتا ہے، انہیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. باہر کے انہوں نے ووٹ تو ہر صورت میں دینا ہے، یہ تو ناممکن ہے، چونکہ جب کوئی چیز آئی ہوئی ہو تو اس کو روکنا مشکل ہوتا ہے. آپ کو اگر چھینک آئی ہوئی ہو تو اس کو روکنا مشکل ہوتا ہے، وہ کرنا ہوتا ہے آدمی کو یہ کام. باہر کے ووٹ آیا ہوا ہے تو یہ تو دینا پڑے گا کسی جگہ پر. تو ہمارا یہ مشورہ ہے کہ گلگت بلتستان میں ہر ووٹر اپنے آپ کو ووٹ دے، ہر آدمی، ہر عورت مرد اپنے آپ کو ووٹ دیں، اپنا ووٹ خود اپنے نام کاسٹ کریں. یہ امریکہ میں ہوا ہے ابھی، جس میں ٹرمپ ہار گیا ہے، اس میں بہت سارے امریکیوں نے اپنے آپ کو ووٹ دیا ہے. انہوں نے نہ بائیڈن کو اس قابل سمجھا نہ ٹرمپ کو اس قابل سمجھا. خوب یہ لوگ جو آپ سے ووٹ مانگنے آئے ہیں یہ اس قابل ہیں کہ آپ ان کو ووٹ دیں. ووٹ تو آپ نے دینا ہی دینا ہے، تو اپنے آپ کو دے دیں تاکہ کل کو اللہ کے ہاں آپ کو جواب نہ دینا پڑے. در حقیقت ووٹ کا مطلب یہ ہے کہ ان کے فساد میں آپ بھی بے جرم و خطا داخل ہو کے اپنا نام لکھوا رہے ہو کہ جتنی غلطیاں یہ کریں گے ہمارا بھی اس میں حصہ ہے، چونکہ ہم انہیں ووٹ دے رہے ہیں. باہر کیف یہ الیکشن بتاتا ہے کہ گلگت بلتستان میں الیکشن کے بعد زیادہ مسائل پیدا ہوں گے، زیادہ گڑبڑ ہوگی، وہاں کے عوام کے لیے زیادہ الجھنیں پیدا ہوں گی، وہاں کے لوگوں کے لیے زیادہ پریشانیاں ہوں گی، اور وہاں کے خواص ان کی چاندی ہو جائے گی. البتہ انہیں ٹھیکے مل سکتے ہیں، ان کے روابط بڑھ سکتے ہیں، انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ مل جائے گا، لیکن عوام کے لیے مشکلات زیادہ ہوں گی. یہ سما بتاتا ہے، یہ ماحول بتاتا ہے، اور یہ وقت اس طرح سے بتاتا ہے.